اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا موضوع روزے کے فضائل کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اور اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اپنے شایان شان اس کا بدلہ دوں گا کہ روزہ دار میری ہی خاطر نفسانی خواہشات اور کھانے پینے کو قربان کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی، اور روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ پسندیدہ ہے۔ روزہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اگلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں۔ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کے لیے جنت کا مخصوص دروازہ۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ روزہ دار کو اس طرف بلایا جائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو، چنانچہ تمام روزہ دار اس سے داخل ہوں گے، اور جو اس سے داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہ لگے۔ روزہ توڑنے پر وعید۔ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ افطار ترک کر دے، غیر رمضان میں چاہے عمر بھر روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو۔ یہ فضائل کیسے حاصل ہوں گے؟ ان کے حصول کی لازمی شرط یہ ہے کہ روزہ ہر قسم کے منکرات و معاشی اور بدعات سے اجتناب کے ساتھ رکھا جائے۔ زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک اور قلب و دماغ اطاعت سے معمور اور معیشت سے مجتنب ہو۔ کسب معاش، معاملات معاشرات، غرض حقوق اللہ و حقوق العباد کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش ہو۔ روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ قرآن کریم نے اسے تقوی یعنی ترک معاشی کا نقشہ قرار دیا ہے، مگر کتنے مسلمان ہیں جو 50 سال سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ جو گناہ ان کی زندگی میں تھے وہ سالوں روزہ رکھنے کے باوجود جوں کہ توں ہیں، اس کی وجہ سوا اس کے کچھ نہیں کہ آج کل کے مسلمان روزے سے گناہ چھوڑنے کا قصد و نیت ہی نہیں کرتے، اور گناہوں سے اجتناب کے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، جو باطنی امراض سے حصول شفا کے لیے شرط لازم ہے۔ ایسے لوگوں کا روزہ گو جمہور علماء کے رائے کے مطابق ذمہ سے سقوط فرض کا ذریعہ بن جائے گا، مگر اس سے کوئی فضیلت اور ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹے کردار و گفتار سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں یا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا ثمر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کے لیے شب بیداری کا بدلہ سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں۔ لوگ جاگتے ہیں مگر عبادت نہیں کرتے، جاگ کے موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے، بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کھیل میں لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے شب بیداری سے کوئی فائدہ نہیں، اس کا بدلہ سوائے جاگنے اور کچھ نہیں۔ تو جب بھی اگر ہم خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم شب بیداری کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تہجد کو پکڑیں
ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جائیں. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں، نماز کو ہم پڑھیں. ایسے کام ہم کریں جس کا اجر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی شان کے مطابق ہمیں دینے میں ذرا سا بھی اللہ کو ہچکچاہٹ نہ ہو کہ نہیں اس بندے نے تو میری عبادت کی ہی نہیں، اس رمضان کے تقدس کو پامال کر دیا اس نے، اور امید یہ لگائے بیٹھا ہے کہ شاید جو ہے اسے میں بہت بڑا اجر دوں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے کہ در حقیقت کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا ہم صرف ایک وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا ثمر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کے لیے شب بیداری کا بدلہ سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں. دور حاضر میں عموماً فضائل کے بیان پر خوب زور دیا جاتا ہے اور فضائل کے حصول کے موانع و وعیدیوں کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، جس سے عوام کا نظریہ بن جاتا ہے کہ خوب گناہ کیے جاؤ، روزوں سے، لیلۃ القدر سے یا فلاں عمل صالح سے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جیسا ہم نے پہلے ابھی پڑھا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اب اس کے حوالے سے ہم یہاں لوگوں کا نظریہ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس بارے میں یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ جن روایات میں رمضان کے روزوں، شب قدر کی عبادت یا کسی بھی عمل صالح سے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، علماء کے نزدیک اس سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے. ٹی وی، وی سی آر، گانا بجانا، بلا ضرورت جاندار کی تصویر بنانا یا گھر میں رکھنا، غیبت کرنا یا سننا، داڑھی منڈوانا یا کٹوانا، عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنا، مردوں کا ٹکنے ڈھانکنا، بینک، انشورنس یا کسی بھی حرام ذریعے سے کمائی کرنا، اور ایسے لوگوں کی دعوتیں اور ہدیے قبول کرنا، بدعات اور کبھی رسوم کی پابندی، ناجائز طریقے سے خرید و فروخت، حقوق العباد اور فرائض و واجبات ادا کرنے میں کوتاہی جیسے کبیرہ گناہوں سے جب تک صدق دل سے توبہ و استغفار اور آئندہ اجتناب کا عزم مصمم نہ کیا جائے، وہ محض کسی عمل صالح سے معاف نہیں ہوتے. اس بنا پر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ماہ مقدس کے آغاز ہی سے ہر قسم کے گناہوں سے کلیتاً احتراز کرے، اور جن گناہوں کی عادت پختہ ہو گئی ہے ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت کے احتضار کے ساتھ روزے رکھے. اگر اس اہتمام کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے کا مختصر سا وقت گزارا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ نفس کی اصلاح نہ ہو اور دنیا و آخرت کو تباہ کرنے والے مہلک امراض اور معاشی سے نجات نہ ملے، کیونکہ اللہ کا بیان کردہ نقصہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا.